لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان واللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وقلوبنا مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم المحمد وطيبنا الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والأعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج 20 رمضان عزاداران مظلوم کربلا، تھوڑے فضائل پھر آپ کے درمیان میں مسائل پیش کروں گا. عزیزان محترم، مولائے کائنات حضرت علی کی شان میں حدیث رسول ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں. کیا کہنا ذات امیر المومنین کی عظمت و بلندی کی. حقیقتاً یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول مقبول نے مسلمانوں کو حضرت علی کی حقیقی منزلت سے روشناس کرایا ہے. مسلمانوں کے درمیان ایک عام غلط فہمی ہے کہ حضرت علی کا رتبہ معاذ اللہ وہی ہے جو رسول کے دوسرے صحابہ کرام کا. یہ صحیح ہے کہ رسول کے صحابہ میں چند ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے زہد و تقوی، عبادت و عفت، تنیز، سیرت و کردار کی بنا پر بڑی تعظیم و عظمت کے قابل ہے، مثلا سلمان، مقدار اور ابوذر وغیرہ. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سیرت کی فقط ان خوبیوں کو دیکھ کر ہم علی مرتضیٰ کا شمار صف صحابہ میں کرنے لگے. حدیث رسول صاحب بتا دے رہی ہے کہ علی کی خلقت نور سے ہوئی ہے، جبکہ صحابہ کرام کی پیدائش عام خطا کار انسان جیسی ہے. خدا نے مولا کو زیور عصمت و امامت سے آراستہ کر کے دنیا میں بھیجا. عزیزان محترم، امام دنیاوی تعلیم و تربیت کا محتاج نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا عالم قدرت کی جانب سے ایک مخصوص عطیہ ہوتا ہے. یہاں بچپن، جوانی اور پیری میں کسی کمی یا بیشی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تاریخ شاہد ہے کہ مولا نے پیدائش کے بعد 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. جب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر آ کر لیا، سب سے پہلے رسول خدا کا چہرہ اقدس کی زیارت کی، پھر ارشاد فرمایا کہ اے خدا کے رسول کچھ پڑھوں. پیغمبر سے اجازت لے کر حضرت نے چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت اس شان سے کی. پیغمبر کو کہنا پڑا کہ آج علی نے انجیل اس طرح پڑھی کہ اس سے بہتر عیسیٰ نہ پڑھ پاتے. توجہ میری طرف. آج علی نے انجیل اس طرح پڑھی کہ اس سے بہتر عیسیٰ نہ پڑھ پاتے. توریت یوں پڑھی کہ موسیٰ نہ پڑھتے، اور زبور اس طرح پڑھی کہ داؤد تلاوت نہ کر سکتے. رسالت مآب کے بعد خدا نے اگر کوئی بے مثل بندہ پیدا کیا تو وہ ذات مشکل کشا تھی.
دشمن بھی عداوت کے باوجود آپ کی مشکل کشائی کے قائل تھے۔ جب بھی کسی مشکل میں پھنستے تھے تو حضرت کو بلا کر، میرے مولا علی کو بلا کر مشکل دور کرتے تھے، اور آپ کا نفس ایسا تھا اور میرے مولا کا نفس ایسا تھا کہ دشمن کی مشکل حل فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ثانی کے دور میں حارث اور انصار کے درمیان کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ اس کا فیصلہ حاکم وقت ٹھیک سے نہ کر سکا۔ اس بے انصافی پر حارث کو غصہ آ گیا، چنانچہ اس نے قیصر روم کے پاس جا کر خلیفہ کی شکایت کی۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر کہا، میں کچھ سوالات خلیفہ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر جواب آئے تو خیر، ورنہ قتل کر دوں گا۔ اول یہ کہ سورہ حمد کی تفسیر کیا ہے؟ دوسرے، وہ پانی کون سا ہے جو نہ زمین میں سے ہے اور نہ آسمان میں سے؟ وہ کون سی متنفیس ہے جو جان نہیں رکھتا؟ چوتھے، موسیٰ کے عصا کا نام کیا ہے؟ پانچویں، وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں دو کے لیے ہے اور آخرت میں ایک کے لیے؟ چھٹے، وہ کون سا شخص ہے جو قوم و قبیلے نہیں رکھتا؟ ساتویں، وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے رویدہ ہوا؟ آٹھویں، وہ کون سا ظرف ہے جو جنت میں ہے اور اس میں مختلف قسم کی نعمتیں ہیں اور پھر بھی وہ ایک دوسرے میں نہیں دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ یہ سوالات ایک کاغذ پر تحریر کر کے ملازم کو خط دیا کہ لے کر جاؤ خلیفہ کے پاس، خلیفہ کو دے، اگر وہ جواب دے تو لے آنا، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو اسے قتل کر دینا یا کہنا کہ میری غلامی زندگی بھر کے لیے اختیار کرے۔ ملازم لفافہ لے کر خلیفہ کے پاس آیا اور چاہی تحریر پیش کی۔ اب جو خلیفہ چاک کر کے مضمون پڑھا تو حواس جاتے رہے، دل سینے میں دھڑکنے لگا، چہرے کا رنگ فاق ہو گیا اور ہاتھوں پیروں میں کپ کپی شروع ہو گئی اور ایسا سر چکرایا کہ منہ سے ایک بات نکالنا مشکل ہو گئی۔ کسی طرح دل پر قابو حاصل کر کے درباریوں کو بلایا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ تمام درباریوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ایسے سخت سوالوں کا جواب سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اس نے فوراً میرے مولا حضرت علی کو بلایا اور سامنے خط رکھ کر کہنے لگا کہ آپ تو مشکل کشا عالم ہے، آپ تو عالم میں اس وقت اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، آپ چاہو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کا خط مولا کے سامنے رکھ دیا۔ امیر المومنین نے ایک سرسری نظر خط پر ڈالی، پھر مسکرا کر فرمایا کہ کون سا مشکل سوال ہے جو اتنی گھبراہٹ طاری ہے؟ یہ فرما کر پہلے سورہ حمد کی تفسیر تحریر فرمائی، پھر فرمایا کہ وہ پانی جو نہ آسمان سے برسا ہے اور نہ زمین سے نکلا، وہ ان گھوڑوں کا ہے جو بلقیس نے میدان جنگ سے لے کر حضرت سلیمان کو بھیجا تھا اور سانس لیتے ہیں اور بے جان ہیں، وہ صبح ہے۔ چوتھے، عصائے موسیٰ کا نام بربنا تھا، جب روح اس میں آتی تھی تو بڑھ جاتا تھا اور جب نکل جاتی تھی تو گھٹ جاتا تھا۔ پانچویں، وہ چیز جو دنیا میں دو کے لیے اور آخرت میں ایک کے لیے، وہ درخت خرما ہے جو دنیا میں کافر و مومن کے دونوں کے واسطے ہے، آخرت صرف مومن کے لیے۔ چھٹے، وہ مرد جس کا قوم قبیلہ نہیں ہے، وہ ہے حضرت آدم۔ ساتویں، وہ درخت جو بغیر پانی کے راویدہ ہوا قدو کا درخت ہے جو حضرت یونس کے واسطے اللہ نے لگایا تھا۔ آٹھویں، وہ ظرف بہشت جس میں طرح طرح کی نعمتیں یکجا ہونے کے باوجود آپس میں ملیں گی نہیں، اس کی مثال دنیا میں انڈا ہے کہ زردی و سفیدی ایک میں ہونے کے باوجود مخلوط نہیں ہوتی۔ مولا نے یہ جواب تحریر فرما کر خلیفہ کے حوالے کیا۔ جب یہ جواب قیصر روم کے پاس پہنچے تو اس نے پڑھتا ہی ملازم سے پوچھا کہ یہ جواب کس نے لکھا ہے؟ یہ جواب کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا داماد پیمبر جن کا نام علی ہے۔ بادشاہ روم نے جیسے ہی علی کا نام سنا، وہ اور اس کے سارے درباری کلمہ پڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ان فضیلتوں کو دیکھ کر بجائے قدر کرنے کے آپ سے حسد کرنے لگے اور رات دن آپ کی شمع حیات بجھا دینے کی تدبیریں ہونے لگی۔ ھذا دوران مظلوم کربلا۔ یہاں تک وہ وقت آیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو طرح طرح کی لالچ دے کر نہایت خفیہ طریقے سے حضرت کے قتل کی سازش ہوئی۔ قاتل ابن ملجم مولا کو قتل کرنے کے ارادے سے رمضان کی شب 19 کو مسجد کے لیے روانہ ہوا۔ اجرکم اللہ۔ مولا بھی مسجد
تشریف لائے اور اذان سے فراغت کے بعد نماز صبح کی پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر کو اٹھانا چاہی تھا کہ سر پر ضربت لگی، سر سے خون کا فوارہ چھوٹا، محراب عبادت خون کی چھیٹ سے لال ہو گئی اور ایک چیخ بلند ہوئی، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حسنین روتے ہوئے مسجد پہنچے، دیکھا کہ بابا مسجد کے خاک اٹھا اٹھا کر زخم میں بھر رہا ہے۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر دونوں شہزادے بے چین ہو گئے۔ اسی وقت مولا کا قاتل ابن ملجم رسی میں جکڑ کر لایا گیا۔ خون میں نہائے زخمی مولا نے اپنے قاتل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، کیوں ابن ملجم، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اللہ اکبر، یہ ہے میرے مولا کی فضیلت۔ کیا ابن ملجم میں تیرا برا امام تھا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ایسی زہر آلودہ تلوار سے مجھے زخمی کیا ہے جس زہر کا علاج ناممکن ہے؟ میری زندگی چھین کر میرے ان چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے تجھے کیا مل گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ رحم دل آقا کی یہ بات، رحم دل میرے مولا کی یہ بات سن کر وہ ملعون رونے لگا اور کہنے لگا، مولا جس کے مقدر میں جہنم کے شعلے ہوں وہ کہاں بچ سکتا ہے؟ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت نے امام حسن سے فرمایا، بیٹا اس کی مشکیں کھول دو، دیکھو اس کا چہرہ مرجھایا جا رہا ہے۔ ہائے جس نیک دل مولا سے اپنے قاتل کو رسن بستہ نہ دیکھا گیا اور فوراً اس کے ہاتھوں کو کھلوایا، اس کا عوض یہ ملا کہ آپ کی بہوؤں بیٹیوں کے ہاتھوں کو ایک رسن میں پشت گردن سے باندھا گیا اور 3-4 برس کی بچی تک کا گلا باندھا گیا، اور آپ کے بیمار پوتے سید سجاد کے ہاتھوں پیروں کو لوہے کی خاردار زنجیروں سے جکڑا گیا۔ عزیزان محترم، یا علی جس طرح آج آپ نے امام حسن سے ایسے قاتل کی سفارش کی، کل ذرا دربار یزید میں آ کر یزید سے کہہ دیجئے کہ قیدیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے حلقوم میں بندھے ہوئے رسی کے پھندوں کو ڈھیلا کر دے۔ زخم سر سے اتنا خون نکل چکا تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں، مگر امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دیکھو اسے ایک ضربہ سے زیادہ اذیت نہ دینا اور عضو قطع نہ کرنا۔ تمہارے نانا رسول خدا کہہ گئے ہیں کہ عضو کا قطع کرنا جائز نہیں، اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ دل چاہتا ہے کہ آواز دوں میرے رحم دل مولا، آپ کو اپنے قاتل تک کا اتنا خیال کہ بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں کہ اس کے عضو قطع نہ ہونے پائے، مگر کربلا میں آپ کے بھوکے پیاسے فرزند حسین مظلوم کے جسم اطہار کا ایک عضو دشمن نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کسی نے سر قلم کیا، کوئی ہاتھ تن سے جدا کر گیا، کسی نے انگشت مبارک کاٹ لی۔ ظلم یہی پر نہ رکا بلکہ تن پاک کو دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر ڈال کر گھوڑوں سے اتنا روندا گیا کہ جسم بالکل پاش پاش ہو گیا۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ غرض زخمی امیر المومنین کے جسم اور سر سے اتنا خون نکل گیا کہ منہ خشک ہو گیا۔ ایک کانسے میں شیر آپ کے واسطے لایا گیا۔ اسی آسنا میں ابن ملجم کو بھی پیاس معلوم ہوئی، کہنے لگا، یا علی پیاسا ہوں۔ اسے پیاسا سن کر حضرت بے چین ہو گئے۔ فرمایا، بیٹا حسن یہ شیر اسے پلا دو، یہ پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ تو قیامت ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے میرے سید و آقا، یہ تو آپ کا قاتل ہے، اسے ملعون کو ایک قطرہ آب نہ ملنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ ہے، مگر پیاسے کو پانی پلانے کا ہر مذہب میں حکم ہے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آئے افسوس آپ کے رحم کا یہ عالم کہ قاتل کی پیاس نہ دیکھی گئی اور اس سے سیراب کر دیا۔ ذرا کربلا آ کر دیکھے، آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کئی روز کے پیاسے آلاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، مگر کوئی رحم کھانے والا نہیں۔ آپ کا پیارا فرزند حسین پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ ایسے نہ تھا کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ حسین مظلوم اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں تک اعلان کرتے رہے کہ مسلمانوں پہچان لو، میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور علی فاطمہ کا بیٹا ہوں، پیاس سے جا بلب ہوں، تھوڑا سا پانی پلا دو، ارے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، مگر ہائے افسوس کسی نے ایک ذرے آب تک نہ دیا اور عاشور کو وقت اثر تک ایک ایک پیاس کو چن کر ذبح کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامر۔